اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں INN نیوز کے پلیٹ فارم سے ہماری خصوصی ٹرانسمیشن دشت کربلا، اور میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ عادل حسن رضوی۔ ناظرین کرام، آج ہم شہید کربلا، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، امام علی مقام، امام حسین علیہ السلام کا ذکر خیر اور آپ کے فضائل جو احادیث نبویہ کی روشنی میں ہم تک پہنچے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں گے۔ امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام، آپ کا مختصر تعارف یہ ہے کہ آپ 5 شعبان المعظم 4 ہجری مدینہ شریف میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم اور سیدہ کائنات سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام حسین رکھا گیا اور آپ کے 2 مبارک القابات جو بہت مشہور ہوئے، ایک سبط رسول اللہ یعنی نواسہ رسول، اور ایک ریحانۃ رسول، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے باغ کا پھول رکھا گیا۔ آپ نے 10 محرم الحرام 60 ہجری میں میدان کربلا میں جام شہادت نوش فرمایا۔ بچپن سے ہی آپ کی شہادت کی خبر جو ہے وہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہنچا دی گئی۔ ایک دن حضرت جبریل امین نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ یکدم امام حسین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر سرکار کی مبارک گود میں بیٹھ گئے۔ ناظرین، کیا مقام بیان کیا جائے اس ہستی کا کہ جو کھیلتے ہی تمام نبیوں کے سردار کی گود میں ہے۔ آپ اپنے اور میرے مولا حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی پر غور کریں ناظرین، کہ امام حسین کبھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں ہے، کبھی مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی گود میں ہے، اور کبھی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی گود میں ہے۔ یہ ہے امام حسین علیہ السلام کے کھیلنے کی جگہ۔ تو ہم نے کیونکہ آج صرف فضائل بیان کرنے ہیں، آپ کی شہادت کا تذکرہ ہم 10 محرم الحرام کو ہی کریں گے، تو میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ حسین جو کبھی گود مصطفیٰ میں، کبھی گود مرتضیٰ میں، کبھی گود سیدۃ النساء میں ہے، تو جس حسین کے کھیلنے کی جگہ کا مقام بیان نہیں ہوتا، اس حسین کے سجدے کی جگہ کا مقام کیسے بیان ہوگا؟ جس کے کھیلنے کی جگہ اتنی عظیم تر ہے، تو جہاں حسین سجدے میں سر رکھ دے اس جگہ کا مقام کیا ہو جائے گا؟ تو حضرت امام حسین سرکار کی مبارک گود میں کھیلنے لگے۔ حضرت جبریل دیکھ رہے تھے، اور حضرت جبریل امین آپ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت، آپ کا کلمہ پڑھنے والے لوگ جو بظاہر مسلمان ہوں گے، آپ کے اس نواسے کو شہید کریں گے۔ اور وہیں پر حضرت جبریل نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کربلا کی مٹی، دشت کربلا کی مٹی پیش کی، اور وہ جگہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھائی گئی۔ ناظرین کرام، ایک روایت اور اسی حوالے سے ملتی ہے
کہ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے. یہ جو پچھلی میں نے روایت پڑھی ہے یہ معجم الکبیر ہے، جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 108 پر موجود ہے. اگلی جو روایت ہے یہ بھی اسی طرح تاریخ بغداد کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 200 پر موجود ہے کہ جبریل امین آئے. آپ نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک گود میں حضور کے صاحبزادے حضرت ابراہیم بن محمد اور حضرت امام حسین علیہ السلام کھیل رہے تھے. آپ کے دائیں زانوں پر گھٹنے پر حضرت امام حسین تشریف فرما تھے اور دوسرے زانوں پر حضرت ابراہیم بن محمد تشریف فرما تھے. حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی ان دونوں شہزادوں کو زیادہ دیر اکٹھا آپ کے پاس نہیں رکھے گا، آپ کو ان دونوں میں سے ایک کو اختیار کرنا ہوگا. چاہے تو حسین کو بچا لیں اور ابراہیم بن محمد اپنے لخت جگر کو اللہ کی بارگاہ میں بھیج دیں، چاہے تو ابراہیم بن محمد اپنے بیٹے کو بچا لیں اور امام حسین کو اللہ کی بارگاہ میں پیش فرما دیں. تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو میرے آقا کی والہانہ محبت تھی، میرے آقا علیہ السلام نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو اختیار فرمایا اور اس کے 3 دن بعد حضرت ابراہیم بن محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے وصال کیا. اور پھر اس واقعہ کے بعد جب بھی حضرت امام حسین میرے آقا کے سامنے چلتے ہوئے آتے نا تو میرے آقا حضرت امام حسین کو دیکھ کر یہ فرمایا کرتے تھے کہ فدیت من فدیتہ بابن ابراہیم. میرے آقا فرمایا کرتے تھے میں اس پر قربان، میں اس حسین پر قربان کہ جس حسین پر میں نے اپنا بیٹا ابراہیم قربان کر دیا. یعنی فدیتو کے لفظ موجود ہیں. فدیتو اس کا ایک آگے لفظ آتا ہے فدا کا. جیسے سارے صحابہ کا یہ معمول تھا کہ جب بھی میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض گزاری کرنی ہوتی تو کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. کوئی بھی صحابہ میں سے کوئی بھی فرد، کوئی بھی شخص حضور کی بارگاہ میں آتا تو یہی کہتا. سارے صحابہ جس نبی کو فدا کا امی و ابی کے لفظ سے مخاطب کرتے ہیں وہی میرے آقا علیہ السلام امام حسین کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں میں بھی حسین پر فدا ہوں اور میں نے اپنا بیٹا ابراہیم بھی حسین پر قربان کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایسی محبت اور ایسی مشابہت تھی حضرت امام حسین کی کہ علامہ جامع علیہ رحمہ شواہد النبوہ جو فارسی کی کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 228 پر یہ نقل کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جب اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے نا، اندھیرے میں بیٹھے ہوتے تو حضرت امام حسین کے مبارک رخساروں سے اور مبارک پیشانی سے ایسی انوار و تجلیات کی برسات ہوتی کہ سارا اندھیرا جو تھا وہ روشنی میں تبدیل ہو جاتا تھا. اور میرے ناظرین ایسا کیوں نہ ہو؟ کیوں؟ کیونکہ یہ شبیہ مصطفیٰ ہے، میرے آقا علیہ السلام کے نور کا ٹکڑا ہیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا تاجدار بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. میرے آقا علیہ السلام تو کسی چھڑی کو ہاتھ لگائیں تو وہ نور دینے لگتی ہے. تو جو حسین اس مقام کا حامل ہو، مرتبے کا حامل ہو کہ میرے آقا فرمائیں حسین منی، حسین مجھ سے ہے، تو اس حسین کی نورانیت کا کیا عالم ہوگا؟ کیوں نہ نورانیت ہو ایسی امام حسین کی کہ حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ جس نے
نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چہرے سے لے کر ناف مبارک تک دیکھنا ہو وہ حسن کا چہرہ دیکھ لے، اور جس نے اس سے اسفل نیچے والا حصہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیکھنا ہو وہ حضرت امام حسین کا چہرہ دیکھ لے۔ دونوں شہزادے جب چلتے ہوئے آتے تھے تو دیکھنے والے یہی کہتے تھے کہ لگتا ہے کہ امام الانبیاء تشریف لا رہے ہیں۔ دیکھنے والوں کو حسن و حسین میں مصطفیٰ نظر آتے تھے۔ اور میں ایک بات نقطے کی اور کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے بھی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو دیکھا اس نے یہ کہا کہ ہم دیکھتے حسن کو ہیں، نظر مصطفیٰ آتے ہیں۔ جس نے امام حسین کو دیکھا کہا ہم دیکھتے حسین کو ہیں، نظر مصطفیٰ آتے ہیں۔ جس نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کو دیکھا کہا دیکھتی مرد کسی نے نہیں دیکھا غیر محرم میں یہ بھی کلیئر کرنا چاہتا ہوں، کسی غیر محرم مرد نے نہیں دیکھا، عورتوں نے دیکھا۔ جس عورت نے دیکھا اس نے کہا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث کی راویاں کہتی ہیں کہ سیدہ کائنات کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بولنا مسکرانا ہر چیز ایسے ہی تھی جیسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تو جس نے سیدہ کائنات کو دیکھا اس نے بھی یہی کہا کہ دیکھتی سیدہ کائنات کو ہیں، نظر مصطفیٰ آتے ہیں۔ جس نے مولا کائنات کو دیکھا کہتے ہیں دیکھتے مولا کائنات کو ہیں، نظر مصطفیٰ آتے ہیں۔ ہجرت کی رات ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چارپائی پر مولا کائنات کو لٹا کر گئے، لیٹے مولا کائنات تھے، دیکھنے والے کہتے تھے حضور لیٹے ہوئے۔ تو دیکھا مولا کائنات کو تو کہا نظر مصطفیٰ آتے ہیں، دیکھا سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو تو کہا نظر مصطفیٰ آتے ہیں، دیکھا امام حسن کو تو کہا نظر مصطفیٰ آتے ہیں، دیکھا امام حسین کو تو کہا نظر مصطفیٰ آتے ہیں۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اللہ نے یہ پانچوں صورتیں ناظرین ایک جیسی بنا کر اولاد آدم کو درس یہ دیا ہے کہ لوگوں اگر گنو گے، گننے میں لاؤ گے تو یہ 5 ہوں گے، اگر تعداد گننا شروع کرو گے اکاؤنٹنگ کرو گے تو 5 ہوں گے، لیکن اگر نظروں سے دیکھو گے تو یہ ایک ہی نظر آئے گا۔ یہ گننے میں 5 ہیں، دیکھنے میں ایک ہیں۔ امام حسین شہید کربلا، آپ سے بڑی والہانہ محبت اور عقیدت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تھی۔ محرم الحرام کے حوالے سے، کیونکہ محرم کا مہینہ ایک خاص ہے جو اس میں بڑی نسبتیں ہیں، بڑے انبیاء کی نسبتیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں، لیکن جو معرفت محرم کے مہینے کو اور عاشوراء کے دن کو حضرت امام حسین سے ہے وہ کسی اور کو نہیں۔ تو اس حوالے سے چند مصرے امام حسین کی بارگاہ میں منقبت کی صورت میں میں نے جو ہے وہ خیرات لی تھی، سیدہ کائنات سے مانگی تھی تو وہ عطا ہوئی۔ اور خیرات جو ہوتی ہے ناظرین